بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ ماہ مقدس کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایات رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے کیا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی۔ اگر کوئی عمل صالح میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا، مگر رب کائنات نے ہم امم کو یہ مقدس شب قدر مرحمت فرما کر سابقہ کے ساتھ عبادت میں برابری بلکہ آگے بڑھ جانے کا سامان پیدا فرمایا۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو تو گویا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کا زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کا ثواب مل جائے گا۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ پھر بھی اگر ہم اس رات کی عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ غفلت میں گزار دیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تاک عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عبیدہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یعنی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس مبارک حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔